السلام علیکم میرے پیارے پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں ایک مزیدار کہانی، عائشہ کی بلی۔ ایک دفعہ عائشہ سوچوں میں گم بیٹھی ہوئی تھی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، لیکن اسے پھول بھی بہت پسند تھے اور اس وہ اپنے گھر میں پھولوں کو سجا کے بہت زیادہ خوش ہوتی تھی۔ وہ جب صبح اٹھتی تو روزانہ لازمی ایکسرسائز کرتی۔ اس نے کہیں جانا تھا، اس وجہ سے اس نے فیشل کیا، لیکن اس کی بلی اسے اتنا تنگ کر رہی تھی، اتنا تنگ کر رہی تھی کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ابھی اس نے تیار ہونا تھا، پھر اس نے پارک جانا تھا۔ انہی سوچوں میں وہ جلدی جلدی تیار ہو کے وہ پارک چلی گئی، لیکن اس کا کتا بھی ساتھ آ گیا۔ اف، اس کا کتا اتنا تنگ کر رہا تھا اسے۔ اب یہ جانوروں کا کیا کروں میں، اچھے تو مجھے بہت لگتے ہیں لیکن مجھے بہت تنگ کرتے ہیں۔ انہی سوچوں میں وہ گم تھی اور اچانک وہ تھک ہار کر گھر واپس آ گئی۔ وہ اتنی پریشان ہوتی تھی، جب وہ پڑھنے بیٹھتی تو اس کو بلی اس کو تنگ کرنے شروع کر دیتی، اور اسی طرح وہ بلی کو سلا کر اپنی پڑھائی مکمل کرنے لگی تھی۔ لیکن وہ کیا کرے، ان جانوروں سے کیسے پیچھا چھڑائے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم سے اس کی بلی اٹھ گئی اور میاؤں میاؤں شروع کر دی۔ اس نے اپنی بلی کو جا کے بہت پیٹا، اتنا پیٹا کہ اس کو سارا غصہ اس نے اتار دیا، اور پھر بلی پھر دوبارہ اس کے پاؤں کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کیا، جانوروں کو تو مارنا بہت بری بات ہے۔ اس نے پھر بلی کو لے کے اپنے گھر کے کام شروع کر دیے، لیکن اس کا موڈ بہت آف ہو چکا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ مجھے بہت ریلیکس چھوڑا جائے تاکہ میں اپنے کام سارے مکمل کر لوں۔ اچانک اس کو اپنی امی کی ایک بات یاد آئی کہ اپنے جانوروں سے بہت محبت سے پیش آنا چاہیے، اس سے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ جب بات اس کے دماغ میں آئی تو اس کو اپنی زندگی ایک خوشگوار لگنے لگی، اور اس نے اپنی زندگی کا ایک سوچنے کا بدلا ہوا انداز اپنا لیا۔ اب وہ جب بھی فیشل کرتی یا پھر اپنے کوئی بھی گھر کے کام کرتی تو وہ اپنی بلی کو اور اپنے کتے کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتی تھی۔ وہ اپنے جانوروں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی اور وہ بہت خوش رہتی تھی، صرف ایک سوچنے کے انداز بدل دینے سے۔ دیکھو کیسے میری زندگی بہت آسان ہو گئی۔ اب عائشہ اپنی زندگی سے بہت لطف اٹھاتی تھی۔